نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور تنگ دستی، فخر و فاقہ، بھوک، افلاس، اس کا آپس میں ایک جوڑ ہے. اس پر واقعات عرض کیے جا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں کس طرح کی آئیں، لیکن جن کے دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی آزمائش بھی آتی ہے، ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آتی. گزشتہ کل بھی 2 واقعات عرض کیے گئے. آج بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ ان کو گرفتار کر کے سولی کے تختے پر لے چلے تو حضرت خبیب نے کفار سے کہا کہ سولی سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. یعنی اس وقت بھی اگر خیال ہے کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا موقع مل جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو. چنانچہ مشرکین نے کی اجازت سے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے تمہارے بارے میں یہ گمان نہ ہوتا کہ تم مجھے خوف زدہ اور بزدل خیال کرو گے تو میں اور زیادہ نفل پڑھتا. یعنی یہ ان کفار سے مخاطب ہوئے اور یہ کہا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں اور نفل پڑھوں، لیکن تم یہ خیال کرو گے کہ یہ کوئی بزدل ہے، یہ کوئی موت سے ڈر رہا ہے، یہ ہم سے خوف زدہ ہے کہ یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھی. جی چاہتا تھا زیادہ پڑھنے کے لیے یا نماز لمبی پڑھنے کے لیے، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے. اور ایمان والا بندہ موت سے ڈرا نہیں کرتا، بلکہ موت کو گلے سے لگاتا ہے، موت کو محبوب رکھتا ہے. کس وجہ سے کہ موت ذریعہ ہے محبوب سے ملاقات کا، اور جو چیز محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہو وہ بھی محبوب ہوا کرتی ہے. تو اس لیے موت سے کیا ڈرنا. تو یہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے تمہارے بارے میں یہ گمان نہ ہوتا کہ تم مجھے خوف زدہ اور بزدل خیال کرو گے تو میں اور زیادہ نفلیں پڑھتا. پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کفار کے خلاف یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو گن گن کر مار اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان کو گن گن کر مار، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان میں کسی کو بھی نہ چھوڑ. پھر تختہ دار کی طرف والہانہ چلے شوق کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور اشعار پڑھتے ہوئے گئے. اور یہ اشعار ایسے ہیں جو ہمیشہ اہل ایمان کے دلوں کو گرماتے رہیں گے.
فرماتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعین۔ فرماتے ہیں کہ آج اگر مجھے اسلام کی وجہ سے اللہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، آج مجھے اسلام کی وجہ سے اللہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جی ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بچھڑنا کس پہلو ہے، اور اگر میرا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، میری یہ موت، یہ میرا عمل، یہ بچھڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر وہ ذات اگر چاہے تو بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال سکتی ہے۔ اس کے بعد مشرکین نے غصے میں، اس مشرکین میں سے غصبہ بن حارث آگے بڑھے اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ، یعنی صحابہ کے ایمان پر کیسی کیسی آزمائش آئی، لیکن ان کے استقلال کے اندر، استقامت کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئی کہ اپنے ایمان سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کو آمادہ ہوتے، نہیں جان دینا تو گوارا کیا لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، عجیب ان کی بھی استقامت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور اس زمانے کی یہ سپر پاور تھی روم اور فارس۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ روم کے بادشاہ قیصر نے اپنے سپاہیوں سے یہ پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ کسی مسلمان کو دیکھیں تو دھوکے سے گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لائیں۔ اگر کسی صحابی کو دیکھ لیں، مسلمان کو دیکھ لیں، بس دھوکے سے گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لے کر آؤ، اس کی لاش نہیں، زندہ چاہیے۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے دھوکے سے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، اور ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمان قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، تو بادشاہ نے حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اس کو قبول کر لے گا تو تجھے رہا کر دوں گا اور تجھے خوب نوازوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ تو عیسائی ہو جا، یعنی نصرانیت کے مذہب کو اختیار کر لے، تو عیسائی ہو جا، نصرانی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بڑے استغنا اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے، یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے کہ تیری بات مان لوں، یعنی اس کا تو تصور بھی نہیں آ سکتا کہ میں تیری بات کو مان لوں۔ 1000 مرتبہ مر جانا، 1000 مرتبہ مر جانا، یعنی 1000 جانیں ہوں اور ہزاروں جانیں میں اسلام کے لیے قربان کر لوں، تو 1000 مرتبہ مر جانا مجھے عیسائی بننے سے زیادہ محبوب ہے کہ ہزاروں جانیں اس دین کے لیے قربان کر دوں۔ قیصر نے کہا، وہ جو بادشاہ تھا روم کا قیصر، دیکھو سنو، مجھے آپ بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہو، اگر میری دعوت تم قبول کر لو گے، اب اس سے بڑا اس نے جال پھینکا، اگر میری دعوت تم قبول کر لو گے تو میں تجھے بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ کتنا بڑا جال ہے، بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اور کون ہے اس زمانے کی سپر پاور؟ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنے ہوئے جکڑے ہوئے تھے، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنے ہوئے حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عجیب ایمان افروز جواب ہے،
فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت دے دو، یعنی اپنی، تم تو شریک کرنے کی بات کرتے ہو نا، تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہت دے دو، اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار پھر جاؤں، پیچھے ہٹ جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ساری دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے، تو جب بھی مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر میں اپنے محبوب کے دین سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب دھمکی پر آ گیا پہلے، اور یہ باطل کی سازش ہوتی ہے کہ باطل پہلے لالچ دیتا ہے، لالچ کے ذریعے شکار کرتا ہے، اور اگر لالچ سے بندہ نہ مانے تو پھر دھمکی پہ اتر آتا ہے۔ آج بھی یہی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شوق سے، جان تو اسی کی ہے، اسی کے پاس جانا ہے، شوق سے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے پہلے ان کے ہاتھ کے قریب ایک تیر کا نشانہ لیا، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہاتھ کے پاس قریب میں ایک تیر مارا اور نصرانیت پیش کی، یعنی اب یہ دھمکا رہے ہیں کہ شاید اب بھی مان جائے، کہ خطرہ ہو کہ تیر ایک لگے گا آ کے تو جان نکل جائے گی، تو اب بھی شاید یہ مان جائے، تو پہلے ہاتھ کے قریب ایک تیر مارا اور پھر نصرانیت کو پیش کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس کے پاؤں کے قریب نشانہ بناؤ، اب تو ہاتھ کے قریب تھا، اب پاؤں کے قریب نشانہ۔ حضرت حذافہ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام سے پھر جانے کی پھر ترغیب دی، مگر انہوں نے پھر انکار کر دی۔ قیصر کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام سے پھرنے کی ایک نئی ترکیب سوجی، کہا کہ تو اس طرح بھی نہیں مانا، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے، تیر کا نشانہ لیا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اسے ایک نئی ترکیب سوجی، اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگائی اور تیل ڈال کر آگ سے گرم کرنے کا حکم دے دیا کہ تیل کو گرم کرو۔ جب تیل ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا، مسلمان قیدی تھا، بس کیا تھا، اس کا سارا گوشت جل کر راکھ ہو گیا، آن کی آن میں اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی، سارا گوشت پگھل کر اتر گیا۔ اب بادشاہ پھر اس کامل الایمان صحابی کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت کی پھر دعوت دی کہ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، مگر اب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدمی کا اظہار کیا کہ ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں، لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جب بادشاہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا، اب ان کو اٹھا کر دیگ میں پھینک دو۔ جب انہیں دیگ کے قریب لے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا کہ اب تو یہ گھبرا گئے، اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس خوش فہمی کی وجہ سے پھر نصرانیت کی دعوت دی اور اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ روتے کیوں؟ جب نصرانی نہیں بننا چاہتے، عیسائیت کا مذہب اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو پھر روتے کیوں؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟
اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے ایمان افروز جواب دیا، تاریخ کے امانت دار سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وہ جواب ایسا تھا، کیا کہا؟ کہا کہ جب تو نے یہ کہا کہ اسے اٹھا کر اس دیگ میں ڈال دو تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو اکیلا اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تیری روح نکل جائے گی، کاش میرے بدن کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، کاش میرے بدن کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور آج ان سب کو اللہ کے راستے میں اس دیگ کی نظر کیا جاتا۔ تو اس حسرت پر مجھے رونا آیا کہ ایک ہی جان ہے، یہ جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور وہ ساری جانیں اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے قربان کر دیتا۔ تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اس بات کی مجھے حسرت ہے کہ ایک ہی جان ہے اور یہ جان میں اپنے نبی پر قربان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی لالچ، کوئی خوف نہیں، کوئی ان کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں، کوئی لغزش نہیں، استقامت کے پہاڑ۔ کس درجے کا ایمان کہ موت سامنے ہے لیکن موت کو گلے لگانے کے لیے تیار، لیکن ایمان سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے، آج بھی آتی ہے، آج بھی آتی ہے، قدم قدم پہ آتی ہے، کیونکہ اگر آزمائش نہ ہو تو پھر وہ ایمان کیسا آتی ہے؟ کبھی انسان کی آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی زبان بہک جاتی ہے، کبھی جذبات اس کے بہک جاتے ہیں، کبھی بھول جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھول جاتا ہے، کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، بھول جاتا ہے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، دنیا ہے نا، یہ مومن کی امتحان گاہ ہے۔ الدنیا دار المحن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا تو دار الامتحان ہے اور ہم سب ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس دنیا کی امتحان گاہ کے اندر ہم ہیں تو پھر امتحان کے مرحلے سے سب نے گزرنا ہے اور روز گزرنا ہے، روز گزرنا ہے۔ ہمارے ایمان کو روز جانچا جائے گا، روز پرکھا جائے گا۔ اب اس میں کون کتنی استقامت دکھاتا ہے، کون کتنی مضبوطی دکھاتا ہے۔ صحابہ کے یہ واقعات ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف لذات ہیں، شہوات ہیں، دنیا کا مال و متاع ہے، اور ایک طرف ایمان ہے۔ ترجیح کس کو دینی ہے؟ اگر ایمان کو ترجیح دی تو اللہ راضی ہوگا، پھر آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر شہوات اور لذات کی طرف بہ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، ایمان کا نقصان ہو جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو اس آزمائش سے ایمان والے بندے نے گزرنا ہے اور روز گزرنا ہے۔ اب ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہمت پیدا ہو، استقامت پیدا ہو، کہ وہ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے اور وہ تو اس بات پر روتے تھے کہ ایک جان ہے جو قربان ہو رہی ہے، ارے 1000 جانیں ہوتی تو وہ بھی قربان ہو جاتی، اور یہاں ہم اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، ہم خواہشات کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ہمارا ایمان کس درجے کا ایمان ہے اور صحابہ کا ایمان کس درجے کا ایمان تھا؟ ہمارے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اب جب اس شاہ روم نے یہ دیکھا، اسے بڑی حیرت ہوئی، بڑی حیرت ہوئی کہ کیا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان کی ایسی روشنی اور نور ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے نبی کے ساتھ ایسا وفا کا تعلق ہو سکتا ہے؟ بڑی اسے حیرت ہوئی، اور پھر کہنے لگا کہ تم میرے سر کو بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب بادشاہ کہتا ہے، اس استقامت نے اثر دکھایا، کہتا تم میرے سر کو بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، اکیلا چھوٹ کر کیا کروں گا، میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ شاہ روم نے کہا کہ ٹھیک ہے،
چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، امیر المومنین ہے، اطلاع ہوئی تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اس درجے کی استقامت کہ اس صحابی نے ایسی استقامت دکھائی، ایسا یہ نبی کا غلام تھا کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے متاثر نہیں ہوا۔ آج تو ہم کسی چھوٹی سی محفل میں چلے جاتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں تو ہم بھی کھانے لگتے ہیں، اور پھر اکثر لوگوں کا یہ ایک ذہنی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس، تو جہاں جائیں جیسے رنگ کو دیکھے ویسے ہی بن جائیں۔ گنگا پہ گئے تو گنگنا داس اور جمنا پہ گئے تو جمنا داس۔ نہیں بھائی، مسلمان کا دیس بھی ایک ہے اور بھیس بھی ایک ہے۔ مسلمان کا ایک ہی دیس ہے اور ایک ہی بھیس ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا دیس نہیں اور کوئی بھیس بھی نہیں، کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نا۔ اور پوری امت کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک جسد اور ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم ہے، یک جان ہے، یک قالب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو آ کر بوسہ دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی بشاشت اور حلاوت ان حضرات کو کیسی حاصل ہو چکی تھی کہ جنہوں نے ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لیا مگر اپنے ایمان پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی۔ اب اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ آج اس زمانے کے اندر، اور پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ ذرا سی تنگی آئی، فخر و فاخہ آیا، تو یہ تنگی، یہ فخر و فاخہ اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ تزلزل پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر غیر مسلم مشنریاں، قادیانی، آغا خانی، عیسائی مشنریاں، یہ اپنے کام دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، مال کا لالچ دیتے ہیں، عورت کا لالچ دیتے ہیں۔ قادیانی تو اپنی جوان بچیوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، اتنا بے غیرت ہے، کہتا شکار کرو مسلمان لڑکوں کو۔ ارے بھائی تمہارا دین اگر سچا ہے تو یہ لڑکیوں کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ حق تو خود راستہ بناتا ہے، سچائی تو خود راستے کو تلاش کر لیتی ہے، اور سچائی تو خود دلوں کے اندر گھر کر لیتی ہے۔ وہاں لڑکیوں کا سہارا لینا کیسا؟ وہاں مال و دولت کا سہارا لینا کیسا؟ تو یہ آغا خانی ہوئے کہ جی ہم اسکول بناتے ہیں، غریب علاقوں میں کام کرتے ہیں، کیا ہے جی اسکول ہے، لیبارٹریاں ہیں، ہاسپٹل ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، ان دو چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی وہ سچا بچہ کی ہم خدمت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نسل کشی کرتے ہیں، کہ ہم ایک صحت مند ماں جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور صحت مند ماں کیسے بناتے؟ کہتے ہیں بچے دو ہی پیدا کرو بس۔ اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کے فطری عمل کو جب روکا جاتا ہے، کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں رزق کا رازق تو اللہ ہے، تو جب اس عورت کے فطری عمل کو روکا جاتا ہے، اس میں ایسی ایسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ ان بیماریوں کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ فطرت سے لڑنا ہے۔ کہ شریعت کہتی ہے جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں، پہلے زمانے میں 10 12 بچے ہوتے تھے، اب کہتے ہیں جی 2 پہ بس کر دو۔ کیا ہے کہ جی انسانیت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اگر انسان دنیا میں زیادہ ہوں گے تو پھر لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ اناج کہاں سے آئے گا؟ اور یہ زمین کے اندر سے اتنے خزانے نکلیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ اور اللہ کے کیا خزانوں کے اندر کوئی کمی ہے؟ تم اتنے تنگ نظر کیوں ہو، تنگ ذہن کیوں ہو؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ تو کبھی کسی لالچ میں نہیں آنا چاہیے کہ عورت کا لالچ، مال کا لالچ، ویزے کا لالچ، اور اسی طرح سے شہریت کا لالچ، یہ ساری لالچ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ باطل کی چاہے کوئی بھی سازش ہو،
اسے ناکام بنانا چاہیے اور کسی ہوس کا حرص کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بچا کر اگر قبر تک لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایسے انعامات ملیں گے، ایسی نعمتیں ملیں گی، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت کے ایمان کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت کا فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما، اعمال پر استقامت عطا فرما، نیکی اور تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، لذات سے شہوات سے بہک جانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت اور معرفت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ اشیاء صرف کی قیمتوں کو یا اللہ اعتدال پر فرما،
یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمارے امام صاحب، قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہر قسم کی پیچیدگی پریشانی سے حفاظت فرما، صحت میں، اعمال میں یا اللہ برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو صحت عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔